نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بازار تشریف لے گئے اور بازار میں جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تاجروں سے مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے گروہ تجار، تم دو چیزوں کے والی بنائے گئے ہو، الکیل والمیزان، ناپ تول کے پیمانے، تمہیں ان دو چیزوں کا والی بنایا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ خبردار آگاہ رہو، مفہوم حدیث کا عرض کر رہا ہوں کہ تم میں سے پہلی بعض قومیں اسی جرم کی وجہ سے ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئیں۔ وہی بات آ جاتی ہے جو میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آج ہم میں سے ہر شخص نے یہ رونا پٹنا مچایا ہوا ہے، جی میں برباد ہو گیا، جی میرا کاروبار تباہ ہو گیا، جی میں فلاں ہو گیا، جی کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ اور جب تم ناپ تول پورے طریقے سے کرو گے نہیں تو کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جب تم اپنی سارے دن کی محنت کو جو حلال سے کما رہے ہو ترازو کے نیچے بٹے لگا لگا کر جب تم اس کا وزن کم کر دو گے تو اس میں برکت کہاں رہے گی؟ اور برکت کیوں نہیں رہے گی؟ اس لیے کہ وہ حلال کا مال رہا ہی نہیں ہے، حرام کی آمیزش کر دی۔ دودھ ہو نا، کسی برتن میں دودھ ہو، اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا اگر گر جائے، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایک قطرہ اگر پیشاب کا اگر اس میں گر جائے تو کیا وہ دودھ پاکیزہ رہے گا؟ بولے نا بھائی، نہیں رہے گا پاکیزہ۔ تو سارا دن جو محنت کرتے ہیں اور اس محنت کے اندر جو حلال کی کمائی کا اللہ پاک نے موقع دیا، اس میں اتنی سی آمیزش بھی حرام کی ہو گئی تو کیا وہ حلال کا مال پاکیزہ رہے گا؟ کہاں پاکیزہ رہے گا؟ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں یہ سبزی والوں کی، یہ پھل والوں کی، بڑوں کے تو کیا کہنے بھائی، ان کے تو اللہ ہی حافظ ہے ان کا۔ میں تو ہم تو چونکہ چھوٹے لوگ ہیں نا، اس لیے ہم تو چھوٹے پیمانے پر ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو رگڑے لگتے ہیں یہ چھوٹے کہ وہ ترازو کے اوپر جب پھل تولا جا رہا ہے یا سبزی تولی جا رہی ہے تو آپ کو نظر کچھ اور آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ وزن کچھ اور ہو رہا ہے۔ اور اگر چلو وزن پورا بھی ہو گیا تو جب آپ پھل والے سے پھل لینا چاہو گے وہ 1 منٹ کے اندر ایسی ہاتھ کی صفائی دکھائے گا کہ وہ لفافہ ہی بدل دے گا۔ آپ اپنی طرف سے صاف ستھرا پھل خرید کر لا رہے ہیں لیکن جب گھر آ کر دیکھیں گے تو اندر سے گلا سڑا پھل نکلے گا۔ تو حلال کی کمائی کہاں باقی رہ گئی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ اور برکت نہ ہونے کا دوسرا سب سے بڑا سبب جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما۔ ہم برکت والا ٹائم تو سو کے گزار دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مثال بیان کی تھی، میرے ایک دوست ہیں ناروے میں ہوتے ہیں، وہ ایک دوست کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ صبح 4 بجے کا جو وقت ہے نا، پورا ناروے جاگ رہا ہوتا ہے، پورا کینیڈا جاگ رہا ہوتا ہے، انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، انہوں نے کوئی سحری کے وقت اٹھ کے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ، لیکن وہ صبح 4 بجے اٹھ کر اپنے کاموں پر نکل جاتے ہیں۔ ہماری تاجر برادری کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی صبح 6 بجے دکانیں کھولو، 7 بجے دکانیں کھولو، شام کو 6 بجے 7 بجے بند کر دو، تو یہ لوگ احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں ہم نہیں ایسا کر سکتے، ہم نہیں ایسا، گاہک نہیں آتا۔ خدا کے بندو، نبی کی سنت کے قریب آ کر تو دیکھو پہلے۔ وہ صبح رزق کے اندر برکت کا وقت ہے جو ہم سو کر گزار دیتے ہیں۔ 11 بجے سے پہلے ہم نواب کے بچے ایسے منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوئے کہ ہم نے صبح 11 بجے سے پہلے سو کر ہی نہیں اٹھنا، 2 بجے سے پہلے ہم نے دکان پر نہیں جانا، تو برکت خاک آئے گی۔